السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید فہد حسین، پروگرام کشکول معرفت میں، جو کہ رحم ٹی وی کی پیشکش ہے۔ رحم کرو، رحم کیا جائے گا۔ ناظرین، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح دور حاضر کی عظیم علمی، روحانی اور محبوب شخصیت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی منیر احمد اخون صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت۔ ناظرین، حضرت کی شخصیت کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ آپ بے وقت ایک عظیم مفسر قرآن، ایک جید استاد الحدیث اور انتہائی معتدل و عمیق فقیہ ہیں۔ ان تمام تر خوبیوں کے ساتھ آپ کو چاروں روحانی سلسلوں یعنی قادریہ، سلسلہ چشتیہ، سلسلہ سہروردیہ اور نقشبندیہ میں فرقہ خلافت حاصل ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں کو میں اس پروگرام کا اسٹرکچر بتاتا چلوں۔ پہلے اس پروگرام کے 3 مین سیگمنٹس ہیں۔ پہلے سیگمنٹ کا نام ہے انمول موتی، کہ جس میں ہم حضرت سے ایسے معاملات کی زندگی کے روزمرہ کے معاملات کے بارے میں کسی قسم کی نصیحت اور تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ جیسے ریسنٹلی پروگرامز میں حضرت ہمیں آداب معاشرت کے حوالے سے تعلیم و نصیحت فرماتے رہے۔ دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے شبہ کا ازالہ، جس میں ہم حضرت سے گفتگو کریں گے ایسے سوالات کے بارے میں کہ جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور حضرت ان شکوک و شبہات کا ازالہ فرمائیں۔ اور تیسرے سیگمنٹ کا نام ہے لطائف علمیہ، کہ جس میں حضرت تاریخ کے اوراق سے علم اور ذہانت پہ مبنی واقعات سنائیں گے۔ اور ان تمام سیگمنٹس کے دوران آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اپنی کالز کے ذریعے، اپنے شرعی اور روحانی مسائل اور خوابوں کی تعبیر کے حل کے لیے، اور حضرت قرآن و سنت کی روشنی میں ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تو ناظرین، اب ہم حضرت سے گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے حضرت کے پاس اور اس وقت کیا موجود ہے۔ السلام علیکم حضرت۔ السلام۔ حضرت، لاسٹ ٹائم آپ نے ماشاءاللہ شبہ کے ازالہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی، لوگوں کو بہت پسند آیا، اور خاص کر آپ جو لوگوں کو آداب معاشرت کے حوالے سے بھی تعلیم فرماتے رہے، اس کے وہ بھی ان کو بہت پسند آیا، بہت سی ای میلز آئیں۔ لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ ایک ای میل آ گئی مرد اور عورت کے حقوق کے حوالے سے۔ وہ کسی صاحب نے یہ سوال پوچھ لیا کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے جبکہ عورت کو 1، تو اس میں کیسے برابری جسٹیفائی کریں گے کہ عورت کو بھی پھر 4 کی اجازت ہونی چاہیے، اور اگر عورت کو 1 کافی تو مرد کو بھی اپنے اوپر زبر کر کے 1 پہ ہی قناعت کرنی چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا ایک ای میل انٹرسٹنگ آ گئی۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ پہلی بات تو یہ کہ سوال کسی صاحب نے کیا یا صاحبہ نے کیا ہے، کیونکہ صاحبہ کو کرنا چاہیے، صاحب کو تو کرنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ ویسے تحقیق کے لیے اگر وہ کرنا چاہتے ہیں کہ آخر اس کا لاجک کیا ہے تو وہ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ واقعی بڑا عمومی سا سوال ہے، خاص طور پہ یہ مغربی دنیا کے اندر جب آزادی نسواں کا جو ہے وہ طوفان چلا ہے تو اس کے نتیجے میں عورتوں میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ جی مرد تو 1 سے زیادہ شادیاں کر لیتا ہے تو عورت 1 سے زیادہ شادی کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ مرد کی کئی بیویاں ہو سکتی ہیں تو ایک عورت کی کئی شوہر کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو یہ ایک فضا چلی ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں۔ اصل میں اس کا جواب سمجھ لیں کہ اصل میں یہ اسلام نے اس لیے اجازت نہیں دی کہ اسلام دین فطرت ہے، اور فطرت کی تقسیم یہ ہے کہ اگر ایک عورت کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دے دی جائے تو اس میں اس عورت کی تذلیل و تحقیر ہے۔ اسلام عورت کو ذلت اور تحقیر سے بچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت جو ہے میاں بیوی کے رشتے میں عورت بمنزلہ محکوم کی ہوتی ہے اور مرد بمنزلہ حاکم کے ہوتا ہے۔ تو ایک حاکم کے اگر کئی محکوم ہو تو حاکم کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا ہے اور محکوم کے لیے بھی کوئی ذلت نہیں ہوتی، لیکن ایک محکوم کے اگر کئی حاکم ہو تو اس محکوم کے لیے ذلت ہے، اس کی تذلیل و تحقیر ہوتی ہے، اور اسلام کو عورت کی تذلیل و تحقیر گوارا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے اس مغربی معاشروں میں کہ جہاں پہ ایک عورت 1 سے زیادہ مردوں کے ساتھ اپنے تعلق استوار رکھتی ہے، اور وہ عورتیں کہ جن کے پاس 1 سے زیادہ مرد جاتے ہیں اور یہاں کے مغربی آزاد ماحول میں وہ معروف ہیں، تو ان کو بچ کے نام سے پکارا جاتا ہے کہ یہ بچ ہیں، یہ خسیس گھٹیاں ہیں، ان کے پاس کئی مرد آتے ہیں، تو ان کی ذلت اور تحقیر ہو رہی ہے، حقارت سے دیکھا جاتا ہے
معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہے، حالانکہ یہاں کے معاشرے میں ان کو لائسنس دے رکھا ہے، لیگل ہیں وہ لوگ. ہماری جو ہے وہ ہند و پاک کی دنیا میں وہ لوگ لائسنس یافتہ ہوتی ہیں، کوٹھوں پر بیٹھی ہیں، لیکن ایک سے زیادہ مرد چونکہ وہاں جاتے ہیں تو ہر آدمی اس کو ذلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. تو معلوم ہے کہ اسلام کی فطری تقسیم اور دعوت درست ہے کہ جس عورت کے پاس ایک سے زیادہ مرد جائیں تو وہاں اس عورت کی تذلیل و تحقیر ہوتی ہے، اور اسلام کو عورت کی تذلیل و تحقیر گوارا نہیں ہے، اس لیے اس کو ایک سے زیادہ مرد رکھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں مرد جو ہے اس کو اگر ضرورت ہے یا اس کو تقاضا شرعی ہے تو عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کنڈیشنل اس کو اجازت ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھ سکتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں مطلقاً آزادی نہیں ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بیوی رکھے، اس کو مشروط کیا ہے عدل کے ساتھ کہ دونوں میں عدل و انصاف کرے. اگر عدل و انصاف نہیں کر رہا، ظلم کر رہا ہے تو ظلم اور تحقیر ہو رہی ہے اس کی عورت کی، تو مرد جو ہے وہ ظالم کہلائے گا اور اس کو اس کی اجازت نہیں ہوگی اور وہ گناہگار ہوگا. یہ وجہ کہ کل روز قیامت میں وہ شخص جس کی دو بیویاں ہوں گی تو وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک کندھا جھکا ہوا ہوگا اور ایک اٹھا ہوا ہوگا، ان بیلنس آئے گا. جب اس کا حساب کتاب کیا جائے گا، اگر دونوں بیویوں کے ساتھ اس نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کیے ہیں تو اس کو درست حالت کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن اگر اس نے عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے، ایک کو جو چھوڑ رکھا، دوسرے کے ساتھ اس نے سارے حقوق فرائض پورے کیے اور ایک کے ساتھ ظلم و ستم اس کا جو رویہ رکھا، تو کل روز قیامت میں اسی طریقے سے اس کو جو کندھا جھکا ہوا ہوگا، اسی حالت میں اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا. تو یہ بات جو بظاہر تو بڑی خوبصورت لگتی ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں، لیکن وہ مشروط ہے، کنڈیشنل ہے کہ عدل و انصاف کا تقاضا پورا ہو، اور اس میں نہ حاکم کے لیے کوئی ذلت ہے نہ محکوم کے لیے. لیکن ایک محکوم کے لیے زیادہ حاکم ہو تو وہ تذلیل ہے، یا ایک نوکر کے کئی آقا ہوں تو وہ بھی باس ہے، وہ بھی باس ہے، وہ بھی باس ہے، سارے چار باس اس کے حکم چلائیں. تو آج آفیسز میں بھی یہ صورتحال آتی ہے. تو ایک بندہ یہ کلیریفیکیشن کے لیے آفس میں پہنچ جاتا ہے، ہیڈ آفس میں، کہ جی میرا ایکچوئل باس ہے کون ہے سر؟ مجھے وہ بھی احکامات دے رہا ہوتا ہے، وہ بھی مجھے آرڈر چلاتا ہے، وہ بھی مجھ پہ حکم چلاتا ہے، تو میرا ایکچوئل باس کون ہے؟ وہ فوراً پہنچ جاتی ہے، یار کون ہے؟ چاروں تم میرے باس ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک محکوم کا کئی حاکم ہونا، اور میاں بیوی کے رشتے میں یہ فطری تقسیم ہے کہ وہ عورت کی حیثیت محکومیت کی ہے، اور یہاں مغربی دنیا میں بھی یہی کیفیت ہے کہ وہ محکومیت کی حیثیت اور وہ حاکم کی حیثیت. اس وجہ سے اسلام نے عورت کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں دی. اور اس کے علاوہ باقی سپورٹنگ بہت سی چیزیں ہیں کہ نسب کے حوالے سے التباس پیدا ہوتا ہے کہ اگر بچہ ٹھہرتا ہے تو کس کا بچہ ہے، پہلے کا ہے، دوسرے کا، تیسرے کا، چوتھے کا، کس کا بچہ ہے، وہ التباس ہے. یہ آج کی دنیا تو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم وہ ڈی این اے کے ذریعے سے پتہ لگا لیتے ہیں. تو ڈی این اے بھی 100% نہیں ہے، 99.9% ہو سکتا ہے، لیکن 100% تو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا یہ دعویٰ بھی غلط. اور پھر یہ دعویٰ تو یہ ان ملکوں میں یا ان جگہوں پہ جہاں یہ سہولت میسر ہے تو وہاں تو آپ یہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں، لیکن چکو دیہاتوں اور پہاڑوں کی غاروں میں رہنے والے لوگ وہاں کیسے اس چیز کا جو ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ یہ بچہ کس مرد کا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے نا اسلام نے کسی بھی قسم کی مشکل سے بچانے کے لیے فطری اور سلامتی کے ساتھ تقسیم یہی کی ہے کہ وہ ایک مرد کے لیے ایک سے زیادہ عورتوں کی اجازت ہے، یعنی 4 تک کی اجازت ہے بشرط عدل، اور عورت کے لیے ایک سے زیادہ مردوں کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس کی تذلیل و تحقیر ہوتی ہے. اسلام کو عورت کی تذلیل و تحقیر کی اجازت نہیں، گوارا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، یہ بات اس سینیریو میں تو سوچی جاتی ہے کہ انسان کو ایک شہوت، عورت جو ہے اگر سوچتی ہے کہ ایک سے زیادہ مرد ہوں تو وہ شہوت کی نظر سے سوچ سکتی ہے، شرافت کی نظر سے بھی سوچ سکتی ہے. تو حیا اور شرافت اور فطرت تقاضا یہی ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کا تصور بھی نہیں کر سکتی اس خاص ریلیشن کے حوالے سے. لہذا اس فطری تقسیم کے اعتبار سے، اور یہاں کی دنیا میں بھی، مغربی آزاد دنیا میں بھی، جو عورت ایک شوہر کے ساتھ گھر میں فیملی بناتی ہے تو یہاں کی دنیا میں بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور جو عورت کئی مردوں سے ریلیشن رکھتی ہے، بھلے وہ لائسنسڈ ہو، لیگل نہ ہو، لیکن وہ بھی ذلت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، اور بچ کے نام سے لوگ اس کو جو ہے پکارتے ہیں. اس لیے اجازت ہے. جزاک اللہ، آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا اس کو کلیئر کر دیا. آپ سے گفتگو کر کے تو یوں لگتا ہے کہ
جیسے لوگوں کا پروپیگنڈا ہے کہ عورتوں کے ساتھ انصاف نہیں دیتا اسلام، آپ سے گفتگو کر کے لگتا ہے کہ مذہب اسلام ہے ہی عورتوں کا، اور ماشاءاللہ ہر جواب میں آپ عورت کی توقیر نکلتی ہے اینڈ آف دا ڈے۔ الحمدللہ تو ماشاءاللہ بڑا اچھا آپ نے کلیئرفائی کیا، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب ہم کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ اس وقت سائرہ ہیں ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مفتی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی آپ بتائیے، بتائیے۔ حضرت ہیں، بتائیے۔ بھائی مسئلہ اس طرح ہے کہ میرا بیٹا 4 سال کا تھا تو اس کو کڈنیز کا پرابلم ہو گیا تھا۔ کس کا پروگرام ہو گیا تھا؟ کڈنیز کا۔ اچھا اس کی پروٹین آتے تھے اور اس سے وہ سوج جاتا تھا ایک دم سے۔ اچھا تو اس وقت ڈاکٹر نے کہا کہ تمہیں 20 سال کا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ کہ اب ماشاء اللہ 22 کا ہو گیا تو ابھی بھی اس کو مسئلہ برقرار ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہم حضرت سے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ہاں، اس کے لیے آپ 2 عمل کریں۔ ایک تو یہ کریں کہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 60، سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 60 یہ 71 ٹائم پانی پہ دم کرنی ہے، اور پانی بوتل میں دم کر کے اس کو دے دینا ہے۔ دن بھر میں جب بھی موقع ملے وہ اس پانی میں سے پیتا رہے۔ یہ 41 ڈیز یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی کڈنیز کے حوالے سے بالکل اس کو شفا ہوگی۔ اور دوسرا عمل یہ کرنا ہے کہ 7 دانے منقع، یہ خشک جو انگور ہوتے ہیں منقع کہلاتے ہیں، 7 دانے منقع کے لینے اور ان منقع کے دانوں پہ دم کرنا ہے سورۃ الم نشرح۔ سورۃ الم نشرح 11 دفعہ دم کرنا ہے اور وہ منقع کے دانے اس کو کھلا دینے ہیں۔ گویا کہ یہ ہر 2 دن چھوڑ کر یہ 7 منقع دم کریں اس کو اور وہ دے دیں اور وہ کھا لیا کرے، ایک ایک کر کے چبا کے کھا لے۔ تو اس طریقے سے اس کو یہ 41 دن پورے کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے اس کے گردوں کی یہ پروٹین کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور قوت ہو جائے گی اور انشاءاللہ بالکل شفا ہوگی۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، اب وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، کہیں نہیں جائیے گا، ہم بہت جلد حاضر ہوتے ہیں۔ ابھی ہمارے پروگرام کے 2 سیگمنٹ باقی ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے گا۔ we'll be right back۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت، رحم ٹی وی کی پیشکش، رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس وقت ہمارے پاس فون لائن پر کون ہے۔ ہیلو، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی آپ کا نام؟ جی مسز خان۔ جی مسز خان، فرمائیے۔ جی مفتی صاحب کو میرا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کا میں نے درس تفسیر سنا تھا، مجھے بہت اچھا لگا، میں ایک رہنمائی ملی اور بہت خوش۔ مجھے آپ سے ایک خواب بتانا تھا جی کہ میں نے یہ خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ خاتون صوفے پہ بیٹھی ہوئی ہیں اور ہاتھ میں ان کے آگے گاڑی ہے، بڑی سی گاڑی ہے، اس پہ میرے 2 بچے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے، ایک موسیٰ نام ہے اور دوسری کا نام یسرا۔ تو ان سے وہ کہہ رہی ہیں کہ حامیم سجدہ کس آیت سے شروع ہوتی ہے وہ سناؤ۔ تو ان لوگوں نے کچھ نہیں بتایا، تو انہوں نے میری طرف دیکھا، میں سامنے بیٹھی ہوں، تو میں نے کہا وَإِذْ قَالَ وَدُونَا۔ تو پھر میں نے بعد میں جب حامیم سجدہ دیکھا تو اس میں تدعونا لفظ ہے، تیسری آیت میں۔ اور ایک اور چھوٹا سا خواب ہے، وہ آج ہی میں نے دیکھا، وہ یہ کہ میں شادی کا سوٹ پہنی ہوئی کہیں شادی میں جانا، لیکن اس کا پانچے پہ نا آدھا کالا اور آدھا سفید۔ اچھا، بس اس کے بارے میں پوچھنا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، ہم پوچھتے ہیں حضرت سے۔ ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو ماشاءاللہ آپ نے درس تفسیر میرا سنا، آپ نے پسندیدگی کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبول بخشے۔ یہ بس سب میرے بزرگوں کا فیض ہے، میرے اساتذہ کی محنت ہے، تو میری کوشش یہ ہے کہ اچھے سے اچھے انداز سے انشاءاللہ یہ درس تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ تو آپ کی طرف سے جتنی پابندی ہوگی، جتنا شوق و ذوق ہوگا، تو ظاہر ہے کہ میں بھی اسی ولولے کے ساتھ انشاءاللہ جو اپنے بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے مجھے ملا ہے انشاءاللہ آپ تک پہنچاؤں گا، اور انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کہ قرآن کریم کے حقائق، اس کے مطالب اور اس کے معارف کھلیں گے۔ اور یہ جو خواب آپ نے دیکھا، یہ بھی آپ کے درس تفسیر کے سننے کی قبولیت کی علامت ہے۔ انشاءاللہ اس کا آپ کو پورا نفع پہنچے گا،
اور قرآن کریم کی حقیقت آپ کو کھلے گی. آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں, خاص طور پہ سورۃ حامیم سجدہ جو آپ نے جس طرح سنا خواب میں, اس کی تلاوت کا اہتمام کریں. اپنے دینی دنیاوی معاملات کی نیت کر کے اس کی روزانہ تلاوت کر کے دعا کرتی رہیں, اور میری درس تفسیر کی پابندی رکھیں. آگے سے آگے اس پیغام خیر کو پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو اس کے اندر شریک ہوں اور زیادہ سے زیادہ نفع حاصل کریں. میری بھی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص اور محنت کے ساتھ مجھے بھی یہ درس پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو خواب آپ کا تفسیر کے حوالے سے بہت اچھا ہے. دوسرا جو خواب آپ نے دیکھا پانچے کو سیاہ اور سفید, یہ بھی قبولیت کی علامت ہے. آپ کی عزت و شرافت میں اضافہ ہوگا, آپ کی مالی خوشحالی آپ کو نصیب ہوگی. اگر کوئی مالی تنگی چل رہی ہے, روزگار کی مشکلات ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دور کر دیں گے. آپ حسب توفیق صدقہ نکال دیں اور اللہ سے دعا کرتی رہیں, انشاءاللہ آپ کے مسائل جو ہے وہ حل ہو جائیں گے. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. حضرت ماشاءاللہ, جیسے ان کالرز نے بھی کہا کہ آپ کی تفسیر کے حوالے سے, یہ اس حوالے سے کئی اور ای میلز اور میسیجز بھی آئے ہیں, لوگوں نے بہت پسند کیا, خاص کر آپ کا پچھلے ہفتے کا سورہ فاتحہ کا. الحمدللہ. تو لوگوں نے تو کچھ مجموعی طور پہ یہی کہا ہے کہ ایسی تفسیر فاتحہ کی نہیں سنی. پوری عمر ہو گئی سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے, ہر نماز میں سورہ فاتحہ, لیکن سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے اور کیا حقائق ہے, آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اس کو بیان کیا تھا. لوگوں نے اس کے لیے بہت اپریشیٹ کیا ہے. تو یہ تو آپ کے لیے آپ بڑی خدمت کر رہے ہیں کمیونٹی کی, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس کو سے زیادہ فائدہ حاصل کریں. الحمدللہ. بس یہ میرے استادوں اور میرے والدین کی دعا ہے, میرے اساتذہ کی جو ہے وہ نظر شفقت ہے, خاص طور پہ میرے امام اہل سنت حضرت مولانا سرفراز خان صفدر قدس سرہ, جو میرے امام التفسیر تھے, استاد التفسیر تھے, یہ ان کی فیض نظر ہے. تو انشاءاللہ یہ میرے ذریعے سے ان حضرات تک یہ بات پہنچ جائے, یہ بہت بڑی بات ہے. حضرت کچھ ای میلز بھی موصول ہوئی ہیں, مختلف ایسے کامن سے سوال ہیں, خاص کر سب سے جو ٹاپ اس وقت سوال ہیں کئی لوگوں کے, کہ وہ مائیگرینس کے حوالے سے. وہ اسٹریسفل لائف ہے یہاں کی, جاب سے بھی اسٹریس ہے, گھر میں بھی اسٹریس ہے, تو مائیگرینس کا پرابلم عام ہو جاتا ہے. تو اس کے حوالے سے کوئی مجموعی ایسا وظیفہ بتاتے ہیں جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. تو مائیگرین کے حوالے سے اس میں شک نہیں کہ مائیگرین کا واقعی گھر گھر قصہ ہے اور باقی اسٹریسفل ماحول ہے. تو یہ مائیگرین کا مسئلہ جو لوگوں کو پیش آ جاتا ہے, تو اس کے لیے آپ ذرا نوٹ کر لیں, دو عمل کریں. ایک سورہ فاتحہ 11 مرتبہ پڑھنی ہے 11 سانس میں, تو ہے کہ ایک سانس میں پوری سورہ فاتحہ پڑھنی آمین تک. تو اسی طریقے سے 11 سانس میں 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں, پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے پورے چہرے پہ اور سر پہ پھیر لیں, اور تھوڑے سے پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں, اور کچھ پانی اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارے اور سر پہ پانی ڈالیں. 11 دن جو مسلسل یہ کر لیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے وہ آپ کو افاقہ اور شفا ہو جائے گی. اور دوسرا عمل یہ کریں کہ سورۃ والعصر, سورۃ والعصر جو ہے یہ 11 مرتبہ روغن بادام پہ دم کریں, المنڈ آئل پہ دم کریں, اول آخر 3 مرتبہ درود شریف دم کر کے رات سونے کے وقت میں ناک میں 2 قطرے ڈال دیں روغن بادام کے, 2 قطرے ڈالیں اور پھر سو جائیں. تو اس طریقے سے آپ نے 21 دن یہ عمل کرنا ہے. انشاءاللہ مائیگرین کا اگر پورے سر میں درد محسوس ہوتا ہو تو دونوں نتھروں میں ڈالیں, اگر دائیں محسوس ہوتا ہے درد تو بائیں نتھرے میں 2 قطرے ڈالیں, اور اگر جو بائیں درد محسوس ہوتا ہے تو دائیں طرف جو 2 قطرے روغن بادام کے ڈالیں. تو اس طریقے سے وہ اثر جو ہے 11 مرتبہ دم کر کے وہ ڈالتے رہیں, انشاءاللہ اللہ کے رحمت سے ہمیشہ کے لیے مائیگرین سے چھٹکارا ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفا کلیہ عطا فرمائے. مزید بھی ای میلز ہیں لیکن ایک کال لے لیتے ہیں, جی پھر انشاءاللہ ای میلز بھی ڈسکس کر لیں گے. اس وقت مسز صدیقی ہمارے ساتھ. ہلو دور ہو جاؤ اچھا سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں مسز صدیقی بات کر رہی ہوں, ناز کر رہے تھے. جی فرمائیے. کیا آپ حضرت سے بات کر سکتے ہیں؟ جی فرمائیے. حضرت ہمارے ساتھ جی میں سن رہا ہوں, بتائیے. جی السلام علیکم حضرت صاحب. وعلیکم السلام. کرنے کے لیے فون میں سال سے جو ہے مسئلہ کھڑا تھا لانگ والا, جو آپ نے 4 مہینے کرنے کے لیے دیا تھا, اور میں پہلے ہی میں کر دیا. اینڈ
آپ کی شاید آواز انٹرفیئر کر رہی ہے آپ کے کمپیوٹر کی آواز سے, آپ اس کو میوٹ کر کے بات کیجیے. جی میں بہت دور ہوں اس وقت اپنے لیپ ٹاپ میں. جی ہاں جی بتائیے. آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ ریمائنڈ کریں, آپ بتائیے. جی بس میں نے آپ کو بہت زیادہ شکریہ ادا کرنے کے لیے فون کیا تھا کہ آپ کے وظیفے کی جو ہے میں ماشاء اللہ. تو حضرت صاحب کو پلیز میرا شکریہ ادا کر دیجیے گا کہ مجھے وظیفے سے, اور پلیز میری ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے. آپ کو بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ میں نے جو وظیفہ دیا اس کی برکت سے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت ظاہر کر دی ہے. اب آپ ایسا کریں کہ 4 مہینے سورۃ یوسف روزانہ پانی میں دم کر کے سورۃ یوسف پیتے رہیں, اپنے بدن پہ پھونکتی رہیں, اور جو بھی حمل ٹھہرا ہے تو یہ نیت کر لیں کہ یا اللہ اس حمل کا نام میں نے تیرے پیارے نبی کے نام پہ محمد رکھ دیا صلی اللہ علیہ وسلم. تو محمد نام رکھ دیں, اس سے انشاءاللہ کسی بھی قسم کے خلل سے یہ حمل محفوظ رہے گا, کوئی آسیبی شیطانی خلل نہیں ہوگا, خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے منزل مقصود تک آپ پہنچ جائیں گی. تو یوسف 4 مہینے دم کر کے پئیں اور محمد نام رکھ دیں. تو میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں کہ خیر و عافیت کے ساتھ آپ کے سارے مراحل جو ہے طے ہو جائیں. بہت دل سے خوشی ہے اور میں دل سے مبارکباد دیتا ہوں. اس وقت ہمارے پاس کال پر موجود ہے رضوان صاحب ہیوسٹن سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب, میں رضوان بات کر رہا ہوں ہیوسٹن سے. جی 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 یہ اصل میں یہاں پہ تھوڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے, یہاں پہ ہم لوگ یہاں جاب کرتے ہیں یہاں پہ, اور جو جاب کرتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کو کبھی کبھار نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانے کا پایا جاتا ہے, تو اس میں بڑی پریشانی رہتی ہے. اس معاملے میں کیا کہتے ہیں؟ بالکل بہت کامن مسئلہ ہے. بہت شکریہ مدد سے اس کے بارے میں پوچھا. بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ آپ نے پوچھا ہے. تو بہرحال شریعت کا حکم یہی ہے کہ نامحرم عورت کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی حوالے سے ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے. اگر مریض ہے اور مریض کے لیے ڈاکٹر اگر تشخیص کر رہا ہے, ڈاکٹر اس کو چیک کر رہا ہے, اس کا بلڈ پریشر دیکھ رہا ہے, اس حد تک گنجائش ہے. لیکن عذرائے تفریح کسی انٹرویو کرنے کا وہاں گئے ہاتھ ملا رہے ہیں, تو نامحرم کے ساتھ ہاتھ ملانے کی اجازت نہیں ہے. آپ کسی بھی حوالے سے سوری کر سکتے ہیں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مذہب کا مسئلہ ہے. اگر وہ کہنا مشکل ہو تو کہیں جی مجھے جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا وہ الرجی کا تکلیف ہے, ایسا جان دیشا ہو تو وہاں دستانہ وستانہ پہن کے چلا جائے, آدمی دستانہ پہن کے چلا جائے اور کہے کہ ذرا تو تکلیف ہے اس لیے جو ہے سوری میں ہاتھ نہیں ملا سکتا. اس طریقے سے کوئی بھی ایسا بہانہ کر کے اوائڈ کریں, کیونکہ نامحرم کے ہاتھ کا مس ہونا اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے. بہت شکریہ. اس وقت ناظرین ہمارے ساتھ روبینہ ہے ٹورنٹو سے. ہیلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت صاحب خدمت السلام, میں روبینہ ٹورنٹو سے بول رہی ہوں. جی وعلیکم السلام. بتانا تھا کہ آپ کی تفسیر کا پروگرام بہت ہی شاندار جا رہا ہے, اتنی زبردست کی جو آپ نے کی ہے وہ اتنی پیاری تھی, اتنا اچھا لگا کہ میں نے اپنے سب فرینڈس کو بھی سب کو بتایا اتنی, تو اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہ رہی تھی کہ اتنا شاندار پروگرام. بہت شکریہ. بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ماشاءاللہ, یہ تو سب لوگ کئی لوگوں کی کئی ویورز کی یہی آواز ہے, اتنا مزے سے بات کریں. ماشاءاللہ آپ کی محبت کا شکریہ. یہ سب میرے بزرگوں کا فیض ہے, ان کی جتیوں کا صدقہ ہے, میرے والدین کی دعائیں ہیں, اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی سے اچھی علمی اور قرآن کی معرف اور مطالب آپ تک پہنچاؤں, اور میری یہی کوشش ہوتی ہے. بلکہ چونکہ اب ایک عوامی حیثیت سے بھی یہ درس بن جاتا ہے, تو بہت سے علمی حقائق ایسے ہوتے ہیں جو بیان نہیں بھی کر سکتا, کہ بھئی یہ بہت ہی گہری علمی باتیں ہیں, تو آپ تک پہنچیں گی تو آپ حضرات یہ نہ ہو کہ اس میں جو ہے کسی قسم کا التباس پیدا ہو جائے. پھر بھی کوشش ہوتی ہے کہ علمی جو مطالب اور معارف ہیں ان کو عوامی انداز میں سلیس طریقے سے آپ تک پہنچاؤں. الحمدللہ یہ کوشش ہے, میرے بزرگوں کی برکت ہے. تو انشاءاللہ آپ حضرات بھی پورے شوق و ذوق محبت سے اس میں لگے رہیں گے, تو میں بھی پورے ولولے کے ساتھ انشاءاللہ یہ تفصیل آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا رہوں گا. تو اللہ سے شرف قبول کی دعا ہے. تو یہ بھی اسی کی کڑی ہیں ماشاءاللہ, ان کی بھی وہی آواز ہے.
تو ماشاء اللہ حضرت یہ ای میلس کے ذریعے بھی کچھ سوالات ہمارے پاس آتے رہتے ہیں. کچھ کامن سے سوال میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ ہر سوال کو انکلوڈ کرنا تو مشکل ہو جائے گا. یہ ایک مین سوال یہ تھا کہ شادی کے حوالے سے کہ عورتوں کی ہو یا مردوں کی, لڑکے لڑکیوں کی شادیوں کے حوالے سے وہ اکثر کا یہ کہنا ہے کہ یا تو رشتے نہیں آتے, رشتے آ جائیں تو بات نہیں بنتی. تو اس کا بھی کوئی حل بتا دیجیے جو سب کے لیے فائدہ مند ہو. ہاں, اس کے لیے ایسا کریں. پہلی بات تو یہ کہ شادی کے حوالے سے اصل میں بس اوقات ہم لوگوں نے معیار اور کسوٹیاں اتنی بلند قائم کر رکھی ہیں کہ ان تک پہنچنا مشکل ہے. اگر ایسی وجہ ہے کہ لڑکے نے یا لڑکی نے معیار ہی ایسا متعین کر لیا ہے کہ لڑکا یہ کہتا ہے بس جنت کی حور مجھے چاہیے, تو ظاہر ہے کہ جنت کی حور تو جنت میں ملے گی, یہاں تو ممکن نہیں ہے. اور اس طرح لڑکی یہ سوچے کہ بس یہ خوابوں کا شہزادہ مجھے ملنا چاہیے, تو خوابوں کا شہزادہ کسی خواب میں مل سکتا ہے, حقیقت کی دنیا میں اس کا تصور نہ کرے. تو اس طریقے سے دونوں طرف سے بسا اوقات یہ ان بیلنس صورتحال سامنے آتی ہے کہ ان کے معیار بڑے اونچے ہوتے ہیں, تو یہ چیز غلط ہے. ہاں, رشتہ آ جائے ظاہری طور پہ آپ ایسا یا وہ تشخیص کر لیں کہ وہ نان نفقہ دینے کے قابل ہے, اچھی جاب ہے, پڑھا لکھا ہے, خاندان جو ہے اس کا معقول ہے, حسب نسب معقول ہے. یہ کرنے کے بعد اب استخارے سے فیصلہ کریں. اگر کوئی تردد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح رہنمائی کر دیں گے. تو استخارے کے اندر جو نظر آئے, جو قلب کا رجحان ہو, اس پر عمل کریں. تو اس طریقے سے آپ انشاءاللہ صحیح رشتے پہ پہنچ جائیں گے, تو اور آپ کو کسی قسم کی تشویش و پریشانی نہیں ہوگی. تو اس لیے اس چیز کو سامنے رکھیں. چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ رشتے میں لڑکے کے انتخاب کے لیے دو چیزیں دیکھنی چاہیے, کہ لڑکا نمازی ہو اور بڑوں کا ادب کرتا ہو. نمازی اور بڑوں کا ادب کرتا ہو, یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. ظاہر کہ نمازی ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک نہ نظر آنے والی ذات کے حقوق کا جب لحاظ رکھ رہا ہے, تو جو ذات سامنے نظر آ رہی ہے یعنی اس کی بیوی, تو اس کے حقوق کے اندر کبھی جو ہے وہ کوتاہی نہیں کرے گا. اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں سورۃ النساء میں کہا کہ والارحام واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام. تو یہ وہ رشتے ہیں جن کا جو ہے وہ اللہ سے واسطہ دیا جاتا ہے, اللہ سے مانگا جاتا ہے. تو رشتوں کا تقدس سمجھے گا تو اس کا لحاظ کرے گا. اور لڑکی کے انتخاب کے لیے تو لڑکی کا سلیقہ شعار ہونا اور اس کی گھرداری کو سمجھنا اور اس کے حسب نسب کو دیکھنا, تو یہ کافی ہوتا ہے. اب ہوتا یہ کہ دونوں طرف سے گویا کہ کاروباری کمٹمنٹ ہوتی ہے. وہ سوچتے ہیں کہ وہ جناب ہمیں جو وہ دولتوں اور خزانوں کے ساتھ لت پت ملے, ادھر وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں ایسے اسٹیٹس ملے. تو یہ اس طریقے سے رشتے نہیں ملتے. تو بعض لوگ اس کو کوتاہی بھی کرتے ہیں, رشتے آتے ہیں لیکن معیار اتنے اونچے قائم کر رکھے ہیں تو رشتہ ہو نہیں پاتا. لیکن اس کے باوجود اگر رشتے میں رکاوٹ ہے, بندش ہے, تو اس کے لیے میں پڑھنے کا بتاتا ہوں, تو وہ نوٹ کر لیں. انشاءاللہ رشتہ اگر نہیں آ رہا تو آئے گا, اور اگر جو ہے وہ آتا ہے ٹھہرتا نہیں تو انشاءاللہ آئے گا تو ٹھہر بھی جائے گا. سورۃ بقرہ آیت نمبر 70, سورۃ بقرہ آیت نمبر 70 70. یہ آیت جو 125 دفعہ روز پڑھنی ہے عشاء کے بعد, 125 دفعہ پڑھ کے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس بچی کے لیے دعا کر لے رشتے کے لیے, یا یہ بچی خود کر لے یا وہ لڑکا خود کر لے. تو یہ 41 دن بلا ناغہ یہ کر لینا ہے عمل. انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اچھی جگہ رشتہ طے ہو جائے گا. میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ ارم ہے نیو جرسی سے. ہیلو, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ارم بول رہی ہوں نیو جرسی سے. جی فرمائیے. اس سے پہلے تو کہنا ہے کہ حضرت کو ہر ایک ہفتے دیر سے بڑی خوشی ہوتی ہے الحمدللہ, جو ہم جیسے دور بیٹھے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نے جیسے ابھی کہا کہ ایک بھائی ہاتھ شیک نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ میں, غیر محرم کے ساتھ میں. تو آج کل جو اتنی پرابلمز ہو رہی ہیں کہ ہمارے مسلمانوں کے خلاف اتنے زیادہ یہ لوگ ہو چکے ہیں. آپ روزانہ ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں جو بوسٹن میں ہوا, روزانہ جس طرح ہو رہا ہے, ہمارے بیچارے مسلمان بہت زیادہ ہیں. تو حضرت کیا ایڈوائس دیں گے ہمارے بچوں کو, ہمیں جو ہم ورکنگ وومین ہیں, ورکنگ مین ہیں, اور ہمارے بچے جو ہم کس طرح مذہب کو بھی ہم فالو کر سکیں
اور ہم کس طرح وہ بچ سکیں، تو آپ اگر ہمیں ذرا ایڈوائس دیں تو بہت ہے۔ بہت شکریہ، بہت آپ کا کریٹیکل سوال ہے، ہم ضرور اس سے مدد سے رہنمائی حاصل کریں گے۔ واقعی وہ پیچیدہ مسئلہ ہے جو آپ نے پیش کیا، اس میں شک نہیں، اور خاص طور پہ خاص یہ انسیڈنٹ جو ہوتے ہیں، بوسٹن کا انسیڈنٹ ہوا، اور جیسے کہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان اس میں وہ جو لڑکے ہیں وہ مسلمان ہیں، تو دیکھو بھی وہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہوں لیکن وہ اسلام تو نہیں ہے۔ بات تو یہ کہ مسلمان ہو سکتے ہیں لیکن اسلام تو نہیں ہے، اور ہمیں تو اسلام کے حوالے سے کسوٹی اور معیار متعین کرنا ہے۔ اگر کوئی ایسا مسلمان جو اپنے ذاتی جو طبیعت کو شریعت سمجھ کے عمل کرتا ہے، ذاتی جذبات پہ عمل کرتا ہے، تو وہ اسلام نہیں ہے۔ وہ ایک جو ہے وہ اسلام کو نہ فالو کرنے والے مسلمان کے جذبات تو ہو سکتے ہیں لیکن شریعت کے اصول و احکامات نہیں ہو سکتے۔ لہذا اگر ایسے بوسٹن والے معاملے میں اگر ایسی صورتحال پیش آئی ہے کسی مسلمان کی طرف سے، تو سمجھ لیں کہ اس کا جو ایکٹ ہے اس کو نہ جو ہے وہ اسلام جو ہے اس کو ریکمنڈیشن دیتا ہے، اور نہ پیغمبر اسلام۔ اسلام اور پیغمبر اسلام تو امن و آشتی چاہتا ہے، اور معصوموں کی اس طریقے سے جان لینا یا ان کو ایذا پہنچانا، تکلیف دینا، تو اسلام کی تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو ایذا پہنچ جائے تو وہ اسلام اس کا کامل نہیں ہوتا۔ تو یہ چاہے کہ یہ اس طریقے سے لوگوں کی جان لے لینا اور ان کو زخمی کرنا اور ان کو ایذا تکلیف پہنچانا، جس طریقے سے بوسٹن والا قصہ ہوا ہے، اسلام یا پیغمبر اسلام کی زندگی اور تعلیمات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یا جو پرامن مسلمان ہے جو اسلام کی حقیقی یا وہ تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، ان کا اس سے کسی قسم کا کوئی واسطہ نہیں۔ وہ اس قسم کے جتنے بھی ایسے اگر ہوتے تو اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں ہم سب، اور اس سے ہمارا کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں۔ ایسا مسلمان اگر کوئی کرتا ہے تو وہ مسلمان یا اسلام کے حوالے سے اس پر کوئی گفتگو بھی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ یہ سائیکو تھے، یہ فرسٹریٹ تھے، سائیکو تھے۔ جیسا کہ پہلے ایسے واقعات خود امریکہ میں ہوئے کہ اس میں جو ہے کنیکٹیکٹ کا واقعہ ہوا، تو وہ بچہ جو عیسائی تھا، کرسچن تھا، اور یہ پینسلوینیا میں واقعہ ہوا تو وہ بچہ جو ہے غالباً موسٹ پبلک کورین تھا، تو وہ بدھ مت ہوگا، بدھ مت مذہب کا پیروکار ہوگا۔ اسی طریقے سے کیلیفورنیا کے اندر واقعہ ہوا، وہ بھی کوئی کرسچن تھا جس کی طرف سے واقعہ پیش آیا۔ تو وہاں پر میڈیا بھی کرسچینٹی کی بات نہیں کرتا، نہ یہ کہتا ہے کہ ایک کرسچن نے ایسا کیا، نہ یہ کہتا ہے کہ بدھ مت نے ایسا کیا، ٹھیک ہے نا۔ برما کے اندر تو بدھ مت کھلم کھلا کر رہے ہیں، دنیا کا کوئی میڈیا حقوق انسانی کی کوئی تنظیم یہ نہیں کہتی کہ دیکھو جی بدھ مت نے یہ کر دیا، یا بدھ مت مذہب میں دیکھو یہ ہو رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک خاص ایک کیٹیگری ہے کہ جو سائیکو لوگوں کی ہے، جو فرسٹریٹ لوگ ہیں، جو اپنے ذاتی جذبات اور خیالات کو وہ بس اپنا جو ہے وہ سمجھتے یہ عدل و انصاف ہے اور یہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم یہ کریں۔ اسی طریقے سے یہ جو مسلمان ہے اس کو مسلمان ہے، ایسی مسلمان بحیثیت اس کو شو کرنا یا بحیثیت اسلام اس کو شو کرنا، یہ میڈیا کی بھی زیادتی ہے۔ میڈیا نے جیسے کہ پہلے امریکہ میں کتنے اس قسم انسیڈنٹ ہوئے ہیں، یا ابھی کینیڈا کے اندر بھی ایک پتہ چلا کہ ایسا منصوبہ بندی کا اندیشہ تھا، تو جیسے اور ایسے لوگوں کے بارے میں ان کی مذہب یا ان کے اسلامی کی مذہب کے سٹیٹس کے بارے میں گفتگو نہیں ہوتی، یہ کہا دیا جاتا ہے کہ وہ جو گھر سے پریشان تھا، فرسٹریٹ تھا، وہ جب ذہنی طور پہ معذور تھا، سائیکو تھا، ایسے یہ کیٹیگری ہے۔ تو یہ ایک کیٹیگری ہے ان سائیکو لوگوں کی، ان کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ مسلمانوں سے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ مسلمان تھا، اس کی وجہ سے پھر میڈیا جب اس چیز کو ابھارتا ہے تو عام عمومی ماحول کے اندر بدامنی پیدا ہوتی ہے، اس بدامنی کے نتیجے میں ایک ملک کا ماحول متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے میں یہ درخواست کروں گا کہ گورنمنٹ آف یو ایس سے بھی اس چیز کو کنٹرول کرے کہ میڈیا کو اس حوالے سے بات اٹھانے نہ دے، اس لیے اس سے یہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جیسے آپ بتا رہی ورکنگ لیڈیز اور جینٹس جاتے ہیں تو وہاں پر وہ ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں، دیکھو مسلمانوں نے یہ کر دیا، اسلام نے یہ کر دیا، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے وہ آپس میں ایک کشاکشی کا ماحول پیدا ہوتا ہے، تشویش پیدا ہوتی ہے اور بدامنی ماحول کے اندر پیدا ہوتی ہے جو ملک کی سلامتی کے خلاف ہے، اس کی سالمیت کے منافی ہے۔ لہٰذا گورنمنٹ کو بھی میڈیا کو کہنا چاہیے کہ جیسے اور اتنے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، کبھی کسی نے اس موضوع پر گفتگو نہیں کی۔ اوکلاہوما کا کتنا بڑا واقعہ ہوا، اوکلاہوما کا بم دھماکہ ہوا، کبھی کسی نے گفتگو نہیں کی کہ کرنے والا عیسائی تھا کہ یہودی تھا، مسلمان تھا یا سکھ تھا، ہندو تھا، یہ کوئی نہیں کرتا، اور یہ کہتے کہ وہ ایک سائیکو تھا یا وہ جب ایک ٹیررسٹ تھا، دہشت گرد تھا۔ تو اس کو اسلام یا مسلمان سے ریلیٹ کر کے اس کی گفتگو کرنا یہ میڈیا کی طرف سے بھی ایک زیادتی ہے،
میڈیا سے بھی ہمیں درخواست ہے کہ میڈیا بھی پورے عدل و انصاف کے تقاضے پورے کر کے یہی کہہ کہ سائیکو لڑکے تھے اور وہ فرسٹریٹ تھے، ان کی اپنے ذاتی خیالات اور جذبات کے تحت انہوں نے یہ حرکت کی ہے کہ جس کی اسلام یا پیغمبر اسلام میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ہم بھی بحیثیت مسلمان جو ہے اس کو کنڈم کرتے ہیں۔ اور مزے کی بات یہ، اسلام تو مسلمان کو یہ تعلیمات دیتا ہے، اسلام کا یہ جزیہ ہے جو فقہاء نے لکھا ہوا کتابوں میں کہ مسلمان جن اس غیر اسلامی ملکوں میں بحیثیت اقلیت ایک دوسری قوم کی حیثیت سے جن ملکوں میں رہتے ہیں، ان ملکوں کی طرف سے ان کے جان مال عزت آبرو کا تحفظ حاصل ہے، جان مال عزت آبرو کا تحفظ حاصل ہے، اور ان کے ساتھ امن و سلامتی کا ایک معاہدہ گورنمنٹ کا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ مسلمان اس ملک کی اس طرح حفاظت کرتے ہیں کہ جیسا کہ اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں۔ گھر کی جب حفاظت کرتے ہیں، ان کے گھر پر اگر کوئی حملہ آور ہو، کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا ہم مذہبی ہم قوم ہے، وہ اس سے پروٹیکٹ کرتے ہیں، اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہاں امریکہ میں بھی ہمیں ہر طرح کا امن تحفظ آشتی حاصل ہے، اور یہاں ہمارے امن معاہدہ ہے، اور یہاں بحیثیت اقلیت ہم رہتے ہیں، تو حکومت وقت کی طرف سے ہمیں ہر طرح کے تحفظات حاصل ہیں۔ لہذا مسلمان بحیثیت مسلمان اسلام کو فالو کرتے ہوئے اس کا حقدار ہے کہ وہ اس کی حفاظت یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ ریلیشن ایسے رکھے جیسے ایک گھر پر حملہ کرنے والے سے جو حفاظت کرتا ہے ملک کی، اور وہاں گھر کی حفاظت کے وقت آپ یہ نہیں دیکھتے کہ حملہ کرنے والا مسلمان ہے لہذا اس کو کرنے دو، یا ہم قوم ہے تو اس کو کرنے دو۔ اس لیے مسلمان، اصلی مسلمان ہر طرح حفاظت کرتا ہے۔ باقی اگر اس طرح کے واقعات کوئی شخص کرتا ہے تو اس کو اس کی ذات تک محدود رکھا جائے، مذہب کا ایشو چھیڑا ہی نہ جائے۔ تو مذہب کا ایشو چھیڑنا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کی بددیانتی ہے، اور کسی بھی مذہب کی ایشو کو نہیں چھیڑتا۔ مسلمان کی حیثیت سے مذہب کی ایشو کو چھیڑنا یہ میڈیا کی بددیانتی ہے، جس سے خود امریکہ کے اندر، نارتھ امریکہ میں رہنے والے مسلمانوں کی وجہ سے پورے ملک کے اندر جو ہے وہ بدامنی کا، تشویش کا ماحول پیدا ہوتا ہے، جو کسی بھی اسلامی ملک، کسی بھی ملک کے لیے جو ہے اس کی سالمیت کے لیے، اس کے امن و آشتی کے لیے نقصان دہ ہے۔ خاص طور پر امریکہ جیسا ملک جو ہے جو مختلف کمیونٹی کے مجموعے کا نام ہے، مختلف کمیونٹیز، مختلف نیشنز یہاں کے آباد ہیں، اور یہ لینڈ آف اپرچونٹی ہے۔ یا ہر مذہب، ہر قوم، ہر یا وہ تھنکنگ آدمی یہاں پر نفع اٹھاتا ہے یا لائف گزار رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جیسے باقی چیزوں کے اندر میڈیا اس کو ایک خاص کیٹیگری میں ڈالتا ہے، ایسے بوسٹن کے جو بچے ہیں جن سے یہ حرکت سرزد ہوئی ہے، یا اور کوئی ایسا واقعہ، یا کینیڈا کے اندر جو صورتحال سامنے آ رہی ہے، وہ خاص کیٹیگری میں اس کو ڈالنا چاہیے۔ اسلام مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے نیگیٹیوٹی جس کے اندر پیدا ہو۔ اور باقی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ ادارے کے اندر جو ہے وہ جاتے ہیں، وہاں سلام دعا کرنی پڑتی ہے، دیکھو شریعت کے جو اصول ہیں، اسلامی اقدار اور شریعت کے اصول جہاں پر کسی قسم کی کمپرومائز نہیں ہے، کیونکہ اسلام سب سے زیادہ کمپرومائزنگ مذہب ہے۔ اسلام سے زیادہ کمپرومائزنگ مذہب دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسلام کا رنگ تو پانی جیسا ہے، اسلام کا رنگ پانی جیسا ہے، جس رنگ کے پیالے میں ڈالو گے ویسے ہی نظر آئے گا۔ اگر گرین کلر کے پیالے میں ڈالو گے تو گرین نظر آئے گا، اگر ریڈ کلر کے پیالے میں ڈالو گے تو ریڈ نظر آئے گا۔ تو اسلام تو ایسا مذہب ہے، سب سے زیادہ کمپرومائزنگ مذہب دنیا میں اسلام ہے۔ وہ ہر طرح کے ماحول کے اندر ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ آپ دوسرے مذہبوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، دوسرے مذہبوں کے جو ہے نظریات تصورات اٹھا کے دیکھ لیں، ان کے پیشواؤں کے جو ایٹیٹیوڈ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے کسی چیز میں بھی، ایون لباس تک میں کمپرومائز نہیں کرتے۔ لیکن اسلام اتنا کمپرومائزنگ ہے کہ وہ جو ہے وہ ہر طرح کے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن جو اوور لمٹ بات ہو جائے، یعنی اس پیالے سے باہر پانی چھلکنے کی بات آ جائے، تو وہاں اسلام کمپرومائز نہیں کرتا۔ مرد کا نامحرم عورت سے ہاتھ ملانا یا مسلمان عورت کا نامحرم سے ہاتھ ملانا، یہ ایسے ہی کہ اس پانی کے پیالے سے اوور جو ہے وہ اوور ڈوز ہو گیا، پانی اوپر چھلک رہا ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہاں اس کے اندر رہتے ہوئے ایک ضابطہ حدود کا ہے، اس حدود کے اندر رہتے ہوئے، اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان اللہ لا یحب المعتدین، اللہ تبارک و تعالی حدود سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب یہ کہ حجاب کے ساتھ چہرے ننگے، ہاتھ اور پاؤں کے ننگے، باقی پورے بدن کے ڈھانپنے کے ساتھ مسلمان عورت کو یہاں کے مغربی معاشرے ماحول میں اسلام نے اجازت دے دی، آپ جاب کر سکتی ہیں، آپ بحیثیت ڈاکٹر، بحیثیت نرس آپ یہ خدمات انجام دے سکتی ہیں، تو بس بہت کافی ہے۔ اب لوگوں سے ہاتھ ملانا، ان سے گلے ملنا، اس کی اس جاب کی جو نیچر ہے اس سے کیا تعلق ہے؟ جاب کی نیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ہاتھ ملاتے پھریں۔ آپ جو ضروری ہر جگہ ہاتھ ملانا ضروری نہیں ہوتا،
آپ کی جگہ انٹرویو کرنے گئے، اس کا ہاتھ ملانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر مذہب اجازت نہیں دیتا اور اس اسلامی اقدار اجازت نہیں دیتی تو جس کے لیے آپ انٹرویو دینے گئے تو اس کا ہاتھ ملانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں، اس انٹرویو کے نیچر سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر ہاتھ ملانے کی زائد چیز ہے، اس زائد چیز کی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ ہاں، اس انٹرویو کی جو نیچر یہی ہے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں، آپ سے سوالات ہو رہے ہیں کہ آپ ٹیکل کیسے کریں گی مریض کو بحیثیت نرس، آپ کس طرح یہ سوالات کریں، اس کی صلاحیت جو ہے وہ آپ اس کے سامنے آئے، آئی کانٹیکٹ آپ کے کیسے ہوں گے مریض کے ساتھ، آپ کیسے اس کو ڈیل کریں گی، کیسے اس کو سمائل دیں گی، کس طریقے، تو وہ سوالات ہیں. اس کے بعد نرس کو سرٹیفکیٹ مل گیا. لیکن اب ہاتھ ملانے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ہاں یہی وجہ ہے کہ دیکھیں اسلام جب وہی نرس کسی مریض کے جو بلڈ پریشر کو چیک کرتی ہے اور بلڈ پریشر چیک کرنے کے لیے جب اس کے جسم کو بدن کو ہاتھ لگاتی، بازو کو پکڑتی ہے، اسلام وہاں گنجائش دے دیتا ہے کہ علاج معالجے کی صورتحال ہے، لہٰذا اس کا بازو پکڑ کے آپ اس کے اوپر جو اپنا وہ جو بلڈ پریشر اس کا چیک کر سکتی ہیں. تو دیکھو جہاں اس کی نیچر کا جاب کی نیچر میں چیز شامل ہے وہاں اجازت دے دی. اب ہاتھ ملانے کا کوئی تعلق نہیں اس بات سے، یہ ایک ظاہر چیز ہے. لہٰذا یہ مسلمان عورت کا یا مرد کا یہ سوال کرنا کہ جو ہمیں اجازت مل جانی چاہیے ورنہ پرابلمز ہوگا، پرابلمز کریٹ کرنے والے بددیانت ہیں. اور یہ بددیانتی اگر آپ ہاتھ ملا بھی لیں گے تو بددیانتی پھر بھی باقی رہے گی. وہ کہیں گے یار کل کو گلے بھی ملو، گلے ملیں گے تو کہیں گے یار کس بھی کر لو، ہم تو آپس میں عورتوں کو ملتے کس بھی کرتے ہیں، یوں بھی کرتے ہیں، اب کس بھی کر لو، اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر کس بھی کرنے کے تو یار کس کر لی تو چلو دوستی ہو گئی، چلو یار باہر گھومنے بھی چلتے ہیں، تو کوئی لمٹ نہیں ہے. تو کیونکہ جب اوور لمٹ آدمی ہو جاتا ہے تو پھر وہ لمٹ سے جاتا ہی چلتا ہی چلا جاتا ہے، یہاں تک سے سیکشل جو انسان کی جو لائف وہاں تک پہنچ جاتا ہے آدمی، پھر بھی صبر نہیں آتا، پھر اس کے اندر بھی کہاں سے کہاں انسان جو جانوروں تک پہنچ چکا ہے. اس لیے اسلام نے ایک حد لگا دی ہے، اور حد لگائے بغیر جو ہے آپ زندگی گزار ہی نہیں سکتے. اس لیے یہ کہنا کہ مضافہ کرنے سے شاید یہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، آپ کو یہ سمجھیں گے آپ بڑے براڈ مائنڈڈ ہیں، آپ بڑے جو ہے وہ تنگ نظر نہیں ہیں، تو یہ آپ کی خوش فہمی ہے. آپ ہاتھ ملا کے دیکھ لیں، وہ کل کو گلے ملنے کا تقاضا کریں گے، آپ گلے کیوں نہیں ملتے، آپ بال کیوں نہیں کھولتے، آپ سینہ کیوں نہیں کھولتے، آپ کہیں گے وہ بھی کھول لیا تو آپ کس کیوں نہیں کرتے. تو بات کہاں چلی گئی؟ اس لیے اسلام نے اپنی حدود متعین کر دی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اسلام کا یہ مسئلہ یاد رکھے، جن ملکوں میں اگر آپ کو اس حیثیت سے بھی رہنے کی گنجائش باقی نہ رہے کہ آپ جو ہے نا وہ اسلامی اقدار اور مذہب کی جو ہے وہ حدود کے اندر رہتے ہوئے جتنی وسعت ہو سکتی ہے اتنی وسعت اختیار کرنے کے باوجود رہنا آپ کے لیے مشکل ہو، تو پھر اس ملک میں رہنا جائز نہیں، وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے، وہاں سے ہجرت کرنا واجب ہے. ایمان اور دین کو بیچنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں موجود ہے کہ ملائکہ اہل جہنم سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں نے دین و ایمان اختیار کیوں نہیں کیا؟ تو وہ یہ کہیں گے کہ ہم اصل میں ایسی سرزمین پہ رہتے تھے کہ وہاں دین و ایمان پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل تھا. تو فرشتے ان کو ماریں گے اور کہیں گے کہ کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ علم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی کہ تم نے وہاں سے ہجرت کیوں نہیں کر لی؟ وہاں سے ہجرت کر جاتے، کسی اور سرزمین پہ چلے جاتے جہاں پہ تمہیں کم از کم جینا، دین و ایمان کو قائم رکھتے جینا آسان ہوتا. تو اگر امریکہ، کینیڈا، یورپ میں کسی کو اس نسبت سے رہنا مشکل ہو رہا ہے تو وہ ہجرت کر جائے، اس کے لیے یہاں رہنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا ہر چیز کا بیلنس ہے، نہ ہمیں ڈپریس ہونے کی ضرورت ہے اور نہ ہمیں جو اوور لیمٹ ہونے کی ضرورت ہے. اسلام کا اعتدال آپ دامن ہاتھ میں رکھیں تو آپ مسلمان اس ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے امن و آشتی کی علامت ہے، امن و آشتی کی سلامتی کا پیغام ہے. ایسے چند لوگوں نے اگر ایسا کچھ کیا ہو تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس کی خاص کیٹیگری ان لوگوں نے بنا رکھی ہے، سائیکو ہیں، فرسٹریٹ ہیں، جاب لیس ہیں اور گھریلو کوئی پرابلم ہے، اس وجہ سے ایسا کیا. تو ان بچوں کو جو بوسٹن یا کینیڈا میں جو معاملات ہیں ان کو بھی اس کیٹیگری میں ڈالنا چاہیے. ان کے اسلام اور مذہب اسلام میں مسلمان کی ایسی گفتگو کرنا یہ میڈیا کی طرف سے بھی زیادتی اور خیانت ہے. اور ہم درخواست کریں گے کہ گورنمنٹ بھی ان کو تنبیہ کرے کہ اس ایشو کو نہ اٹھائیں کہ اس سے خود ملک کے اندر بدامنی اور تشویش پیدا ہونے کا اندیشہ ہے جو ملک کی امن و سلامتی کے خلاف ہے. ماشاءاللہ حضرت، بہت ہی آپ نے خوبصورتی سے بہت اس کو ہر پہلو سے ماشاءاللہ کلیئر کیا. امید ہے ناظرین کو بھی بات سمجھ آئی ہوگی. ناظرین اب وقت ہوتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ حضرت کی اس نصیحت کو، اس تعلیم کو ایبزارب کریں، اس پہ غور و فکر کریں اور ہم حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین.
آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشکول معرفت جو کہ رحم ٹی وی کی پیشکش ہے، رحم کرو رحم کیا جائے گا۔ ہم ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنے تیسرے سیگمنٹ لطائف علمیہ کے ساتھ، جس میں کہ حضرت طارق کے اوراق سے ہمیں علمی اور ذہانت پہ مبنی واقعات ہمیں سناتے ہیں۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ہمیں کون سا علمی واقعہ سناتے ہیں۔ جی اس حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی ذہانت و فطانت اور حاضر جوابی عطا کر رکھی تھی۔ تو ان کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہنے کہ حضرت میں پچھلے سال حج پہ گیا تو میں نے اپنا گھر کا جو خزانہ تھا کسی درخت کی جڑ میں گڈھا کھود کے چھپا دیا تھا اور میں حج پہ چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ اس زمانے میں حج آج کی طرح تو تھی نہیں، 7 گھنٹے میں پہنچے اور 4 دن میں واپس۔ وہ تو سفر ہوتا تھا سواریوں پہ اور دور دراز کا مہینوں کا سفر۔ تو ویسے بھی بلکہ ہمارے جب بحری جہاز بن گئے تھے انڈیا پاکستان سے تو سفینہ عرب جو ہے وہاں سے 5 مہینے میں پہنچتا تھا۔ تو کہتے کہ میں حج سے کئی مہینوں کے بعد جب واپس آیا ہوں تو جگہ بھول گیا کہ خزانہ ہے کہاں، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ خزانہ کا، اور میں سخت پریشان ہوں، تو مجھے کوئی تدبیر بتائیے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم 100 رکعت نفل کی نیت سے رات کو کھڑے ہو جاؤ اور نفلیں پڑھنا شروع کرو تو تمہیں یاد آ جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ اب اس نے جو ہے وضو کیا اور عشاء کے بعد جو ہے نفلیں پڑھنے شروع کر دی۔ اس نے ابھی اس نے 10 یا 12 نفلیں پڑھی ہوں گی، اس کو جگہ یاد آ گئی، اور وہ جب دوڑا گیا اس نے جب اس کو جگہ کھودی تو وہاں خزانہ اس کو مل گیا۔ بڑا خوش ہوا، بھائی زبردست تدبیر ہے۔ تو اگلے دن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں گیا کہ حضرت مبارک ہو، وہ مجھے جگہ یاد آ گئی، 12 ہی نفلیں پڑھی تھی، مجھے جگہ یاد آ گئی اور میں خزانہ نکال رہا ہے۔ حضرت فرمایا ظالم پوری نہیں کی 100 تم نے؟ کہا نہیں حضرت بس مقصد پورا ہو گیا تھا، اب کیا پوری کرنی؟ تو حضرت فرمایا بھائی شکرانے کے طور پہ پوری کر لیتا۔ اور حضرت فرمایا کہ اصل میں مجھے یقین تھا کہ تجھے شیطان یاد کرا دے گا، اس لیے کہ وہ شیطان یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ تم اللہ کے سامنے 100 نفلیں پوری کرو، کیونکہ شیطان بندے پہ حملہ کرتا ہے پہلے تو کہ اس کو عمل کرنے نہ دے، اور اگر وہ عمل کرنے چاہتا ہی ہے تو اس عمل کو کم کرے، زیادہ نہ کرنے دے، اور اگر پورا کر بھی لے تو پھر اس میں ریا پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ ریا کاری کر کے اخلاص ختم کر کے ضائع کر دے، تو یہ حملے کرتا ہے۔ تو مجھے یقین تھا کہ جب تم کھڑے ہو گئے تو ابلیس کو بڑی تکلیف ہوگی کہ یار یہ تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، یہ 100 نفلیں پڑے گا، تو ضرور تمہیں 10-12 کے بعد یاد کروا دے گا تاکہ تو 100 پوری نہ کر۔ لہٰذا وہی ہوا کہ اسے تجھے یاد کروا دیا کہ فلاں جگہ پڑا۔ لہٰذا اب تو شیطان کی جو مخالفت کرتے ہوئے اللہ کی اطاعت کے لیے باقی بھی پوری کر لے، 100 پوری کر لے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو یہ ذہانت ہے کہ کہاں ذہن گیا کہ واقعی کہ ابلیس جو ہے نا وہ کرنے نہیں دیتا، نیک کو نیکی کے راستے سے مارتا ہے اور برے کو برائی کے راستے سے مارتا ہے۔ تو لہٰذا اس نے یہ سوچا ابلیس نے کہ یار یہ 100 پوری کرے، بہتر یہ ہے کہ یہ جو ہے چانچہ اسی قسم کا واقعہ جو ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی۔ ظاہر ہے کہ اس وقت صحابہ اکرام کی عام معمول تھا تہجد پڑھنا، تو تہجد کی نماز فوت ہو گئی تو صبح فجر کے جب اٹھے ہیں تو سارا دن رونے میں گزرا، اس صدمے میں گزرا کہ میری کتنے سال کی تہجد کی پابندی، آج تہجد میری فوت ہو گئی، روتے رہے سارے دن۔ اب جب رات کو سوئے ہیں تو تہجد کا جب ٹائم ہوا تو کسی نے پاؤں ہلایا ان کو جگانے کے لیے، تو حضرت نے جب آنکھ کھولی تو حضرت کا بڑا سخت پہرا ہوتا تھا، کہ اس وقت جنگوں کا دور تھا، جنگ صفین، جنگ جمل، یہ بڑے حالات چل رہے تھے اس وقت، آپ پتہ ہی ہے، تو وہ جو جنگ کے ماحول تھے تو پہرا لگتا تھا۔ حضرت بڑے حیران ہوئے کہ میرے اس اندر تک کمرے میں خوابگاہ تک کون آ گیا، تو آنکھ کھولی تو کوئی شخص بیٹھا، تو حضرت پکڑ لیا اس کو، تو وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ حضرت پکڑ لیا، کون ہے تو؟ کہنے کہ میں ابلیس ہوں۔ حضرت کہا اچھا تو یہاں کیا کرنے ہیں؟ کہا آپ کو تہجد کی نماز کے لیے جگانے ہیں۔ کہا کہ بدبخت خبیث، تو تہجد کی نماز جگا، تو اور تہجد تیرے کیا تعلق ہے؟ کہتا ہے عجیب صاحب، عجیب آدمی آپ، میں آپ کو نیکی کے لیے جگانے آیا ہوں اور آپ جو ہے الٹا جو ہے مجھے
گالیاں دے رہے ہیں، فضیلتیں سنا رہے ہیں، یہ عجیب آدمی ہے. آپ شکریہ کریں میرا. حضرت نے کہا تو صحیح سے بتا اس کے پیچھے راز کیا ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا ہے نیکی کے سبق دے، ورنہ میں تجھے بھی قتل کر دوں گا. ہاتھ چھوڑ نہیں رہا اس کا. تو وہ کہنے لگے اصل میں سچی بات یہ ہے، ہوا یہ کہ کل آپ کی تہجد کی نماز فوت ہو گئی، اور اس ندامت میں آپ سارا دن روتے رہے، سارا دن رونے میں آپ کا گزرا، اس صدمے میں گزرا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نامہ اعمال میں اس صدمے اور دکھ کی وجہ سے 100 تہجد کا ثواب لکھوا دیا. کہا کہ اس آدمی کو اتنی ندامت، اتنا دکھ، اس کو 100 تہجد کا ثواب دے دو، کیونکہ اللہ کو ندامت کے آنسو تو بڑے پسند ہے. تو بدبخت کہنے لگا کہ میں نے یہ سوچا کہ آج بھی اگر فوت ہو گئی تو کل پھر 100 تہجد لے جاؤ گے، تو میں نے سوچا جگا دوں تاکہ ایک ہی تہجد کا ثواب ملے. اتنا بدبخت ہے کہ وہ زیادہ نہیں، تھوڑا عمل کرنے. تو فرمایا کہ 100 تہجد میں ایک ہی ملے کم سے کم. تو بالکل اسی طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ ابلیس تو یہ یاد کروا دے گا، وہ یہ 10-12 کے بعد یاد کروا دیا. تو یہ آپ کی ذہانت و فطانت کی بات تھی کہ آپ نے اس طریقے سے ایک تدبیر پیدا کر دی. یہ تو بڑی ذہانت کی بات ہے. آج بھی دیکھیں کوئی بات یاد نہ آ رہی ہو، نماز میں آ جاتی ہے. شاید وہی فلسفہ ہے، شاید دوسری جگہ میں آ جائے 12 تک نہ جانا. تو اس وقت کال پر سمیرہ ہے ہمارے ساتھ ٹورنٹو سے. السلام علیکم. ہیلو جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی حضرت، سب سے پہلے میں جزاک اللہ بولوں گی، انہوں نے میری بیٹی کے لیے جو بتایا تھا، میری بیٹی کا بہت اچھی جگہ پہ رشتہ ہو گیا. ماشاء اللہ، بہت ماشاء اللہ. اور دوسرا یہ ہے کہ میری بھانجی کے لیے کہ وہ اپنے سسرال والوں کے ساتھ بہت بدتمیزی کرتی ہے، اپنے ساس کے آگے بولتی ہے، اس کے لیے کچھ بتا دیں. اس کے لیے آپ ایسا کریں کہ درود ابراہیمی میں ہے انکا حمید مجید، اتنا جو ٹکڑا انکا حمید مجید 45 مرتبہ روز پڑھ کے اس پہ دم کریں، اس کے کھانے پینے پہ پھونک دیں. تو کسی کو بتا دیں جو ان کے قریب ہیں تو ان کے کھانے پینے پہ پھونک دیا کرے انکا حمید مجید. اور خود بھی اگر چاہتی ہے کہ وہ عادت بد اس کی دور ہو جائے تو وہ بھی چلتے پھرتے ہر وقت جب بھی موقع ملے یا حمیدو پڑھتی رہے، یا حمیدو یا حمیدو یا حمیدو، اور یا حمیدو پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک دیا کرے جب بھی یاد آئے. تو یا یہ کہ آپ لوگ پڑھ کے اس پہ دم کرتے رہیں. تو یہ 90 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں، انشاءاللہ اس سے پہلے اس کو افاقہ ہو جائے گا اور اپنے سسرال سے بدتمیزی چھوڑ دے گی. جی اس وقت ہمارے ساتھ ربانہ ہے کیلیفورنیا سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کو السلام علیکم. مجھے مفتی صاحب سے پوچھنا تھا کہ میری دانتوں میں ہر وقت اتنی تکلیف رہتی ہے، ہر وقت کسی نہ کسی حوالے سے. ابھی ایک چیز کروا کے آتی ہوں ڈینٹسٹ کے پاس سے، پھر دوسری نئی چیز شروع ہو جاتی ہے. تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا. اور دوسرا میری دوست ہے پاکستان میں، اس کی کوئی نہ کوئی اس کی زندگی میں رکاوٹیں اور بندشیں رہتی ہیں. بڑی مشکل سے شادی بھی ہوئی تو 2 مہینے کے بعد ہی اس سے طلاق ہو گئی تھی، اور اب جو بھی نئے رشتہ آتا ہے اس میں بات بنتے بنتے بالکل رہ جاتی ہے. تو اس سلسلے میں پوچھنا تھا مفتی صاحب. جی بہت شکریہ. ہاں اس کے لیے پہلے تو دانتوں کے لیے آپ نوٹ کر لیں، دانتوں کے لیے آپ نوٹ کریں سورت کوثر. سورت کوثر 11 مرتبہ آپ نے دم کرنی ہے چینی پہ. 1 چمچ چینی پہ دم کرنی ہے سورت کوثر 11 مرتبہ. دم کر کے وہ چینی منہ میں ڈال دینی ہے اور اس کو چبانا نہیں ہے، بس منہ میں رکھیں اور وہ آہستہ آہستہ ڈیزالو ہوتی جائے. ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ نے یہ کرنا، روزانہ 21 دن تک کرنا ہے. ایک یہ کرنا ہے. دوسرا یہ کرنا ہے کہ جب بھی چھینک آئے تو اس کے بعد آپ یہ کہیں الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی کل حال، یہ پڑھا کریں جب بھی چھینک آئے. یہ 2 عمل کی پابندی کر لیں، انشاءاللہ دانتوں کی تکلیف آپ کو کبھی نہیں ہوگی. باقی اپنی سہیلی کے لیے ان کو آپ بتا دیں سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80، سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 80 یہ روزانہ 41 ٹائم 41 مرتبہ یہ روزانہ پڑھا کریں. اب بلا 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے اپنی زندگی کی آسانی کے لیے، کامیابی کے لیے دعا کرتے رہیں. 92 ڈیز یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ ان کی زندگی میں آسانیاں اور کامیابیاں ہوں. اس وقت ہمارے ساتھ شگفتہ ہیں کینیڈا سے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب کو پوچھنا. وعلیکم السلام. جی میرے 2 سوال ہیں.
جی جی ایک تو حج یا عمرے کی خواہش ہو تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اگر فائنینشلی ممکن نہ ہو تو. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنے اسرار رحمت کے پروگرام میں مجھے فوڈ انٹالرنس کے لیے ایک وظیفہ بتایا تھا. سورۃ طارق 40 صفحہ پڑھنے کے لیے 11 بار پاک اول اور آخر. میرے لیے اس کو پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے کیونکہ سارا دن جاب کر کے بچوں کی دیکھ بھال ان کے ہوم ورک وغیرہ میں جب میں اسے پڑھنے بیٹھتی ہوں تو مجھے بہت گہری نیند آ جاتی اور میں مکمل نہیں کر سکتی. ایسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو 2 دفعہ دن میں پڑھ لیا کروں؟ جی بہت اچھا، 20 بہت شکریہ. ہاں تو اس کے لیے پہلا جو مسئلہ اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں کہ جن کو حج یا عمرے کا جو ہے کی خواہش ہے اور اسباب نظر نہیں آتے ہیں تو نوٹ کر لیں یا مسبب الاسباب مغرب کے بعد 101 دفعہ پڑھنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ پڑھ کے جو دعا کرنی ہے 41 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی کے رحمت سے خزانہ غیب سے انتظام ہو جائے گا اور جو اللہ سے اپنی حاضری اور لبیک کی قبولیت کی دعا کرتے رہیں. اور دوسرا جو سورۃ طارق کا جو عمل آپ بتا رہی گا اسرار رحمت میں آپ نے سنا وہ اگر آپ 40 دفعہ نہیں پڑھ سکتی تو 11 مرتبہ پڑھ لیں. 11 ٹائم پڑھ لیں. اول آخر 3 مرتبہ درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کے آپ دم کر لیں اور پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. جو بھی آگے میں نے طریقہ بتایا تعداد آپ کم کر لیں. آپ بجائے 40 کے 11 کر لیں یا 2 ٹائم پڑھنا چاہتی ہیں تو 11 دفعہ 2 ٹائم پڑھ لیں. صبح میں 11 دفعہ پڑھ لیں اور رات میں 11 مرتبہ پڑھ لیں بس کافی ہے. انشاءاللہ اسی سے آپ کو پورا فائدہ ہو جائے گا. جی اب کال پر سائرہ ہیں ٹورنٹو سے. السلام علیکم. السلام علیکم. صاحب دوبارہ زحمت دیکھیے اور دے رہی ہوں. وعلیکم السلام. میرے بیٹے کو پچھلے ماہ کینسر ڈائگنوز ہوا. بڑے بیٹے کو اس کے لیے بظاہر اب ڈاک آپ سے وظیفہ منگوایا تھا کینسر اور لاعلاج امراض کے لیے. جی جی اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ پاکستان میں ڈاکٹر سے پچھلے 25 سال سے اور ان کی جاب آلموسٹ بہت مشکل میں پڑ گئی ہے اور دونوں بچوں کی بیماری کے لیے کینیڈا آئے ہیں تو پیچھے والدہ بہت شدید بیمار ہو گئی ہیں. تو ان تمام مسائل کے لیے ذرا دعا کی درخواست بھی ہے اور بتا دیں پڑھنے کے لیے. جی بالکل انشاءاللہ ہم بازو سے میرے بڑے بیٹے کے لیے. بہت شکریہ. ہاں اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں تمام مسائل کی نیت کر کے تو آپ نوٹ کر لیں سورۃ توبہ کی آخری آیت فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ آخر تک. سورۃ توبہ کی آخری آیت 125 دفعہ پڑھنی ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف. تمام حالات جو ہے ڈفرینٹ ڈائریکشن سے جو پیدا ہو رہے ہیں اس کی نیت کر کے آپ یہ دعا کرتے رہیں. 90 ڈیز کی نیت سے شروع کر لیں. انشاءاللہ ہر طرح جو حالات آپ کے سازگار ہو جائیں گے. دوسرا بڑے بیٹے کے لیے جو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے تو اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں عمل. پہلے جو عمل میں نے بتایا ہے وہ عمل تو آپ کرتے رہیں. اس کے علاوہ آپ نوٹ کر لیں سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ. سورۃ اعلیٰ اور سورۃ غاشیہ یہ دونوں صورتیں 7 مرتبہ پڑھنی ہے. 7 ٹائم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پانی اس کو دے دیں. اول آخر 3 دفعہ درود شریف. تو اس بوتل میں سے پانی وہ صبح سے شام تک پیتا رہے. خود بھی دم کر کے پانی صبح کو اپنے ساتھ لے جائے اس میں سے پیتا رہے. تو یہ 92 ڈیز کی نیت سے عمل شروع کر لیں. انشاءاللہ اللہ کے نام سے اس کا کینسر کا معاملہ جو ہے وہ افاقہ ہو جائے گا اور غیب سے شفا کلی مل جائے گی. ناظرین وقت ختم ہوا چاہتا ہے اس پروگرام کشکول معرفت کا. 2 اعلانات نوٹ فرما لیجیے. دیکھنا نہ بھولیے گا ہر جمعرات کی رات کو درس قرآن تفسیر منیر کے نام سے جو کہ حضرت والا خود پیش فرماتے ہیں. اور جیسا کہ آپ نے سنا بہت سے ویورز 2 ہفتے سے دیکھ رہے ہیں اس کو تفسیر منیر کو اور بہت فائدہ اٹھا رہے ہیں. حضرت کا بہت ہی منفرد انداز ہے تفسیر بیان کرنے کا اور ہمارے لیے بہت بڑا موقع ہے قرآن سیکھنے کا حضرت جیسے مفسر سے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے ہم اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتائیں تو انشاءاللہ دنیا و آخرت میں ہمیں اس کا نفع ہوگا. اب اجازت دیجیے مجھے اور حضرت کو اس پروگرام کشکول معرفت میں. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے اسی وقت اسی دن رات 9 بجے سے 10 بجے تک ایوری ٹیوزڈے آن رحم ٹی وی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.